أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، آپ شوق سے اس قرآنک ایپیسوڈز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تک آپ نے 15 ایپیسوڈز دیکھ لیے، آج 16واں جز پیش نظر ہے۔ اس کے اہم مضامین پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس پارے کی شروعات میں ہمیں ایک ناول آئیڈیا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر سیکھتا رہے۔ لائف لانگ لرننگ از اے ویری ناول آئیڈیا، اور قرآن نے یہ آئیڈیا ہمیں دیا، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے خضر سے بعض باتوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس میں جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین اور دنیا کی تفریق نہیں کرتا۔ اسلام زندگی کو مذہب اور سیاست کے دو خانوں میں تقسیم کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام عبادات کے امور بھی سکھاتا ہے اور معیشت اور سیاست کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اس جز میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ ہے ماڈلز آف سبمیشن، یعنی نبیوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کیا، ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمیشن کا رویہ اختیار کرتے تھے، اور اسی میں سے بی بی مریم کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور بتایا کہ تسلیم و رضا کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے، ان کا ماڈل بہترین ماڈل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی تمنا تھی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، مگر مستقل دعا کرتے رہے۔ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا، اور ایک کنواری لڑکی معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ بی بی نے اسے تسلیم کیا۔ دنیا کی عورتوں کے لیے بی بی مریم روحانیت، دینداری اور خدا سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، مگر حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ اس کی پاداش میں آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ آپ نے ذرا برابر لچک اختیار نہیں کی، نہ صرف گھر سے بلکہ ملک سے نکال دیا گیا۔ جو لوگ انبیاء کے راستے پر چلیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان کے لیے بہترین جنتیں ہی، یہ رحمان کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ جنت میں انسان جب پہنچیں گے تو وہاں کوئی لغو بات، بیکار کی بات، گاسپس نہیں سنیں گے۔ ہر طرف سلامتی سلامتی کا ماحول ہوگا۔ مگر یاد رکھیں، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ہر زمانے کے فرعون کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف اپنے زور بازو سے قوموں کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ فرعونیت کا عروج جب ہوتا ہے تو موسیٰ کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جائے اور اپنے عروج پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایک ریوائولسٹ کو بھی بھیجتا ہے، ایک مصلح کا آنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش روز اول سے ہے۔ فرعون اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ وہ وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ نے انہیں بلایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اقتدار اور دولت کے نشے میں چور ہو کر حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے طرح طرح کی دلیلیں پیش کی۔ شاندار گفتگو ہے جو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ اگر کوئی آرٹ آف کمیونیکیشن سیکھنا چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کو دیکھے جو انہوں نے دربار فرعون میں کی ہے۔ فرعون نے گفتگو میں حضرت موسیٰ کو نفسیاتی طور پر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔
اس نے بے جا سوالات اور اعتراضات کیے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بھڑکانے کے لیے اپنے بڑوں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا صحیح موقف بتایا۔ فرعون چاہتا تھا کہ لوگوں کو جذباتی طور پر ورغلائے۔ یہ ہر زمانے کے فرعون کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو وہ ایموشنل بناتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے موضوع پر جمے رہے اور لگاتار اپنے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ ان دونوں کا مقابلہ فرعون نے جادوگروں سے کرایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو جادوگروں نے تسلیم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ جادوگر ناکام ہوئے اور وہ فوراً حضرت موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں سخت ترین اذیت دی۔ ناظرین، ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر موسیٰ کی قوم کے اندر ایک سامری بھی پیدا ہوتا ہے، ایک منافق بھی پیدا ہوتا ہے، ایک اندر سے اس جماعت اور اس قوم کی برائی چاہنے والا فرد ضرور ہوتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے۔ قوموں کے لیے یہ لوگ چیلنجز ہوتے ہیں۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں قوم کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا اور انہیں بت پرست بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سامری کو کسی جلدی مرض میں مبتلا کر دیا۔ وہ مرتے دم تک لوگوں سے چلا کر کہتا تھا، لامی ساس لامی ساس، مجھے نہ چھوؤ مجھے نہ چھوؤ۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت آدم کو شیطان نے جس طرح سے جنت میں بہکایا، وہی کام اس وقت پوری دنیا میں شیطان کے ایجنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے فتنے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کی ہدایت کے سائے میں زندگی بسر کرے، اور جو اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے ان کی زندگیاں پریشانیاں اور تنگیوں اور مسائل میں گھر جائیں گی، اور آخرت میں اس طرح کے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ سخت حالات میں وہ اپنے دین پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح بیان کرتے رہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تھوڑی سی دولت اور تھوڑا سا اقتدار دے رکھا ہو ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا کرتا ہے، وہ تم سے روزی کموانا نہیں چاہتا، اور اس نے قرآن کو اس لیے بھیجا اور رسول کو اس لیے بھیجا کہ کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں تمہارے حق میں، یہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں۔ قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کے بارے میں اور اس کی تعلیمات پر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ لوگ بھی انتظار کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھیں کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جز میں جو بڑے بڑے اہم مضامین آئے تھے اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ٹاپک آف دا ڈے لیتے ہیں، آج کا جو مضمون ہے وہ لیتے ہیں، اور یہ مضمون بہت اہم ہے۔ وہ ہے اسلامک ماڈل آف گورننس، نظام حکمرانی کا اسلامی نمونہ۔ آج کے زمانے میں چونکہ اسلام کے سلسلے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں دخل دیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جو دنیا کے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں ان کا نام دیا جاتا ہے پولیٹیکل اسلام۔ تو سوال یہ کہ کیا اسلام میں پولیٹکس ہے؟ کیا اسلام میں گورننس ہے؟ کیا اسلام میں دنیا کو کیسے چلانا چاہیے اس کی تعلیم ہے؟ تو ہم کہیں گے ایس، اسلام ہمیں دنیاوی امور کو ٹھیک راستے پر چلانے کی تعلیم دیتا ہے بشمول سیاست کے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 83 سے 98 تک لیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ چونکہ آیتوں کا مجموعہ بڑا ہے اس لیے ہم ان میں سے صرف 3 آیتوں کی تلاوت کریں گے، باقی انشاءاللہ مضمون کے دوران آپ ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔
ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ جن لوگوں کا تصور مذہب یہ ہو کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے، اٹس اے پرائیویٹ افیئر، اس پر ہم نے 2-3 دن پہلے گفتگو کی ہے۔ جب وہ اسلام کی تعلیمات یعنی سماج، معاشرت اور معیشت اور سیاست، ان امور میں اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس کے ماننے والوں کو وہ سیاسی بنیاد پرستی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ اس طرح اسٹیٹ چلانے والوں کو بھی یہ تعجب ہوتا ہے کہ طرز حکمرانی سے اسلام کا کیا تعلق۔ دونوں کیٹیگری کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کا تصور مذہب اور ان کا تصور سیاست دونوں خود ساختہ ہیں۔ اسلام ان دونوں معاملے میں خدا سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ اسلام ایسے مذہب کا تصور نہیں دیتا جس میں سیاست شامل نہ ہو، اور اسلام کی لعنت ہے اس سیاست پر جس میں مذہب شامل نہ ہو۔ اس لیے انشاءاللہ آج ہم قرآن میں پائے جانے والے بہت سے طرز حکمرانی میں سے صرف ایک کو منتخب کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ اسلام کے طرز حکمرانی یعنی اس کا سسٹم آف گورننس، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں۔ ایک قرآن مجید، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کا عملی نمونہ، اور تیسرا خلفائے راشدین کا طریقہ حکمرانی۔ اچھی حکمرانی کے قرآن میں ہمیں 7 ماڈلز ملتے ہیں۔ سب سے پہلا ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اس پر ہم نے کچھ سال پہلے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گورننس ہے۔ نمبر 3 طالوت کی حکومت اور حکمرانی ہے۔ نمبر 4 حضرت داؤد علیہ السلام کی شاندار سیاست، شاندار پولیٹیکل گورننس۔ نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام، بحیثیت حکمران انہوں نے بہت ہی عالی شان ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 6 ذوالقرنین، جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور نمبر 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حکمرانی۔ اس جز میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا تاکہ اپنے پوائنٹ کو آج ہم ثابت کر سکیں۔ ہم آپ کے سامنے ذوالقرنین کی زندگی کا مختصر قصہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی سے اسلامی طرز حکمرانی کے کچھ نکات نکالیں گے۔ پہلے کچھ بنیادی سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اس لیے کہ آیت کی شروعات میں یہ ورڈ آیا ہے یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے بتایا ہے کہ یہود نے اہل مکہ کو کئی سوالات سکھائے اور کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کریں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان تاریخی واقعات کے بارے میں ان کا علم کتنا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا؟ مفسرین کے نزدیک اس جز میں ذکر کردہ ذوالقرنین کون ہے اس کی نشاندہی میں اختلاف ہے۔ مفسرین ماضی کے کئی بادشاہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ جو پرشین رولر سائرس تھا وہ ہوگا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ہمارے پاس بہت سے شواہد موجود نہیں ہیں، بہت سے شواہد کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا ذوالقرنین ایرانی بادشاہ سائرس ہی تھا۔ یہ مولانا مودودی کا موقف ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کئی رولر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھر الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم اور ایرانی سلطنت کا فرمانروا سائرس کے درمیان وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ کمپیریزن کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن میں ذکر کردہ ذوالقرنین ایرانی بادشاہ سائرس ہی ہے۔ ان 2 مفسرین کے حوالے سے میں نے
اس سوال کا جواب دیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اس سے ہٹ کر ایک دلچسپ رائے ڈاکٹر جیفری لینگ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ ان کی کتاب ہے لوزنگ مائی ریلیجن اے کال فار ہیلپ۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو حکایتیں آئی ہیں ان کے بارے میں ان کے مطالعے نے ان کو وہیں لا کر چھوڑا جہاں انہوں نے قرآن کے پڑھنے کی شروعات کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے قصے کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا تو اس وقت ان کی ذہنی جو کیفیت تھی، ذوالقرنین کے قصے کے مطالعے کے دوران بھی وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پھر واپس لوٹ کر پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین کے سلسلے میں مکمل اعتماد کے ساتھ میں یہ کہنے سے قاصر ہوں کہ قرآن میں بیان کردہ واقعات میں سے کون سے مکمل طور پر تاریخی ہیں اور کون سے واقعات سمبولک ہیں، علامتی طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ تاہم اس وقت بھی میں پریشان نہیں تھا جب میں مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی مجھے ان قصوں کے پیچھے تاریخ تلاش کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر جن لوگوں کے لیے پہل نازل ہوا تھا وہ انٹلیکچوئلز نہیں تھے، اور ان سے تاریخ کی زبان میں باتیں کرنا زیادہ مفید نہیں تھا۔ وہ جو کمیونٹی تھی ان کے نزدیک تاریخ، دیومالائی قصے، نظم اور تمثیلات اور مثالیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کی گفتگو میں سب انٹر کنیکٹڈ اور انٹرٹوائنڈ تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آج کے انسانوں کا بھی یہی مزاج ہے، تاریخ کی باریک باتوں سے صرف اس کے میدان کے ماہرین کو دلچسپی ہوتی ہے۔ قرآن چونکہ ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس نے واقعات کو بعض مرتبہ اہسٹورک انداز میں پیش کیا۔ اہسٹورک کا مطلب ہے جس میں ہسٹری کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جانا ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں موجود اخلاقی اور روحانی تربیت کے ضمن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، میرا انٹیوژن، میرا وجدان یہ کہتا ہے، یعنی جیفری لینگ کہتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں صرف سبق لینا ہے، باقی تفصیلات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور باقی تفصیلات کے پیچھے پڑنے سے اصل مقصد کھو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں جو لوگ اصحاب کہف کی تعداد یا ان کی نیند کتنی لمبی تھی بحث کر رہے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ مغز سے زیادہ چھلکوں سے دلچسپی لیتے ہیں۔ ان واقعات کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان بنیادی سچائی کو پہچان لے۔ حضرات، میں نے جیفری لینگ کی باتوں کو جو 5 صفحات پر مشتمل ہے اختصار کے ساتھ اپنی زبان میں پیش کیا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام ذوالقرنین کیوں پڑا؟ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سائرس بادشاہ ہی ذوالقرنین تھا۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہود اپنا محسن بادشاہ سمجھتے تھے۔ بابل کے فرما روا یعنی بابل کے بادشاہ نے ریاست فلسطین پر حملہ کیا، یہ 586 BC کی بات ہے، اور پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، یہودیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ 60 سال تک وہ بابل میں قیدی رہے۔ ایرانی فرمانروا سائرس نے جب بابل کو فتح کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو پھر سے یروشلم جانے کی اجازت دی، اور مولانا مودودی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہیکل سلیمانی اس نے پھر تعمیر کرائی۔ یہود کے نبیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک بادشاہ تمہیں آزاد کرے گا، اور خواب میں انہوں نے اس بادشاہ کو 2 سینگ والے بکرے کی شکل میں دیکھا تھا، اس لیے ذوالقرنین نام پڑا۔ اب آئیے ہم اختصار کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ کی سٹوری سناتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، پھر اس سے سبق نکالتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ ایک بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا اقتدار عطا کیا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے، یعنی اس کے پاس حکمرانی کے وسائل موجود تھے۔ He was endowed with ways and means to achieve anything whatever he desired۔ قرآن نے اس کے 3 سفر کا ذکر کیا۔ ایک، وہ ویسٹرن ڈائریکشن میں جرنی کیا۔
وہاں کے باشندوں کو اس نے اپنی حکومت کی پالیسی یہ بتائی کہ ہماری مملکت اور ہماری ریاست میں ظلم اور فساد کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا کرنے والوں کو ہم سخت سزا دیں گے، ہماری ریاست میں عدل ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ ایمان والا تھا اور عمل صالح کرتا تھا اور لوگوں سے بھی عمل صالح کی توقع رکھتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو نوٹیفیکیشن دیا تھا۔ اس طرح کی بات وہی بادشاہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے جو خود نیک ہو اور صالح ہو۔ پھر قرآن نے اس کی دوسری مہم کا ذکر کیا جو ایسٹرن ڈائریکشن میں تھی۔ وہ وہاں گیا، وہاں ایک انتہائی غریب قوم کو اور ایک غریب بستی کو اس نے دیکھا۔ اس طرح کی قوموں کو ڈیل کرنے کے لیے جو اعلیٰ ظرفی چاہیے، جو صلاحیتیں درکار ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود تھیں۔ اور اس کے بعد وہ تیسری مہم پر نکلا اور وہ شمال کی طرف تھا، یعنی ان دی ناردرن ڈائریکشن، جو ریڈ سی یا کیسپین سی ہے اس کی طرف اس نے سفر کیا۔ اس علاقے سے قریب ترین لوکیلٹی میں یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے جو قاتلانہ حملے کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد تھی۔ یہ رشیا کی جانب کے علاقے میں آباد تھے۔ وہاں سے وہ آتے اور مہذب علاقوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ اس کے لیے لوگوں نے آ کر ذوالقرنین سے شکایت کی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک لوہے کی دیوار بنا دیتے ہیں۔ He constructed a metal wall. اور اس زمانے میں میٹالک وال بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے جو رقم لگی وہ بادشاہ نے لگائی اور لیبر مقامی باشندوں سے اس نے لیا، یعنی مقامی باشندوں کی خیرخواہی کے لیے ایک کام ہوا جس میں عوام کا بھی کچھ حصہ تھا اور حکمران کا بھی۔ اس بند کی تعمیر کے بعد اس نے ڈینگیں نہیں ماری اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تاریخ میں بہت بڑے نقوش قدم چھوڑے ہیں، بہت بڑا کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے جو کام بن سکا میں نے وہ کیا، اب یاجوج ماجوج نہیں آئیں گے، یہ محض میرے رب کا فضل تھا۔ آج یہ دیوار توڑ کر وہ لوگ نہیں آ سکتے، مگر میرا رب جانتا ہے کہ قیامت کا جب وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ قرآن کے مطالعے سے ایک حکمران کے رویے کے بارے میں روشنی پڑتی ہے۔ ذوالقرنین کی 4 اہم خصوصیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جز میں کیا ہے۔ وہ 4 خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا اور عمل صالح کرنے والا حکمران تھا۔ نمبر 2 اس نے ایک بڑی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو عدل و قسط پر مبنی تھی، وہ ظلم کا مخالف تھا اور امن اور عدل کو انشور کیا، یعنی اسے یقینی بنایا۔ نمبر 3 ٹیکنالوجی یعنی میٹیریل ریسورسز کو وہ رعایا کی خدمت میں لگانے والا۔ نمبر 4 رعایا کے جان و مال کی سلامتی اور اس کا تحفظ۔ حکمران اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، حکمران اس کا ضامن ہوتا ہے۔ اس کی سلطنت میں نہ کسی کی جان کا نقصان ہوگا، نہ کسی کے مال پر دست درازی ہوگی۔ شاید یہی وہ 4 باتیں جیسے قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ سبب لفظ کے تحت یہ 4 باتیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے فار اے تھرائیونگ سوسائٹی یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اور حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان امور کو یقینی بنائیں، یعنی حکمران خدا پر ایمان رکھنے والا ہو اور عمل صالح کرنے والا فرد ہو، امن اور عدل اس کی پالیسی ہو، علم سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اس کا مزاج ہو، یعنی وہ فارورڈ لکنگ ہو نہ کہ دیو مالائی باتوں پر یقین رکھنے والا، اور رعایا کی جان و مال کا تحفظ اس کی ترجیح اول ہو، اس کی فرسٹ پریارٹی ہو۔ ایک خدا پر سچا یقین رکھنے والا حکمران اور ایک خدا سے بے نیاز فرد، دونوں کی خدا ترسی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیندار معاشرہ اور بے دین معاشرے کے افراد میں بھی انسانی جان و مال کے احترام کے تصور میں اتنا ڈسٹنس پایا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب میں ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والا سماج سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہے۔ ملحدانہ سماج اور مشرکانہ سماج میں سب انسان برابر نہیں ہوتے۔
تعلیمی، سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں ایکول اپرچونٹیز کا فراہم کرنا سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جہاں حکمران صرف ایک طبقے کی فکر کرتا ہو، کسی ایک ذات اور مذہب کی طرف اس کا رجحان ہو، معاشی امور میں طاقتوروں پر کوئی چیک نہ لگایا جائے اور کمزوروں کے لیے کوئی رعایت نہ دی جائے، تو پھر ظلم و ناانصافی بڑھنے لگے گی۔ مختلف طبقوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت پیدا ہوگی اور سماج میں دشمنیاں جنم لیں گی۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں علم و سائنس اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹریز کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ ترقیاتی کاموں پر، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز پر توجہ دینا حکمرانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ جب حکمران ڈیولپمنٹ پر توجہ کم دیتے ہیں تو آبادیاں غربت کی سطح سے بلو پاورٹی لائن زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں معاشی معاملات میں بڑی ترقی ہوئی تھی، انڈسٹریز قائم کی گئیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ بڑے پیمانے پر ہونے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیا سے جانے کے 300 سال بعد تک ان کے کارناموں کی برکت سے بنی اسرائیل قوم فائدہ اٹھاتی رہی۔ حکمرانی کی چوتھی پالیسی یہ ہے کہ نظام حکومت اور حکمرانوں کا مزاج اپنے عوام کو عدل و انصاف پہنچانے کا ہو۔ جہاں حکمران خود ظلم کرنے لگے یا پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا رویہ جابرانہ ہو اور جاہلانہ ہو جائے، جہاں فیصلوں میں انصاف کے بجائے حکمرانوں کے اشارے ابرو کو ججز دیکھتے ہوں، مظلوم پر مزید ظلم کرتے ہوں اور ظالموں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوں، تو ایسے سیاسی نظام میں خدا کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور عوام اور حکمران میں دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ صرف طاقت کے زور پر حکمرانی بہت دنوں تک نہیں چلتی، طاقت بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اچھے نظام حکومت کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہاں عوام کے سب طبقوں کو انصاف ملے، کسی پر ظلم نہ ہو، سب کے جان و مال کی حفاظت ہو، اور جب حکومتیں ہی کسی کی جان لینے کے در پر ہوں اور کسی کا مال برباد کرنے کے منصوبے رکھتے ہوں تو اس سے ایک صحت مند سماج ابھر نہیں سکتا۔ اسلام کے دور اول میں جب حکمرانوں نے ان 4 باتوں کو یقینی بنایا تو اسلام کی ایک شاندار تہذیب دنیا میں رونما ہوئی اور اپنی عظمت کے عروج کو وہ تہذیب پہنچی۔ ادب میں، فلسفہ میں، میڈیسن میں اور سائنس میں اور مختلف شعبہ جات میں بہت ترقی ہوئی اور صدیوں تک اسلامی تہذیب کا سورج نصف النہار پر چمکتا رہا۔ کسی بھی قوم اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں قوانین پائے جاتے ہوں، رول آف دی لا موجود ہو اور قوانین امپلیمنٹ ہوتے ہوں اور لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ قانون توڑ سکیں یا قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے سکیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں جو توڑا جا سکے، اور قوانین کے توڑنے میں حکمرانوں اور ایڈمنسٹریشن کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خوب رشوت کماتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، قوموں کی ترقی ہو یا زوال، تہذیبوں کا عروج ہو یا ان کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہو، یہ سب بے سبب نہیں ہوتی۔ نہ کسی قوم کی ترقی بے سبب ہوتی ہے، نہ کسی قوم پر مصیبتیں بے سبب آتی ہیں۔ ملک کی حکمرانی، عوام کی خیرخواہی اور سماج کی ترقی کبھی بھی تاریخ میں نہ حادثاتی طور پر ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اور ترقی محض چانس نہیں ہے، محض لک سے کسی ملک کی ترقی نہیں ہوتی، محض اتفاق سے خوشحالی نہیں آتی، محض اتفاق سے ملک تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ کائنات پر غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر گوشے میں عدل اور توازن اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ کسی سیاسی نظام میں بھی اگر یہ ایلیمنٹس موجود ہوں، یعنی عدل و توازن اور نظم و ضبط، یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہوں اور حکمران ان باتوں کو یقینی بنائیں تو وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ورنہ ظلم
اور ناانصافی اور فتنہ اور فساد سے وہ زمین کو بھر دیں گے، اور یہ اس وقت نظام حکمرانی کی کمزوری مانی جائے گی۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں کہ کسی قوم کو ترقی ملتی ہے، کسی قوم کا زوال ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنت کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ ناظرین اور سامعین، آخر میں ہم لیسنس لیں گے ذوالقرنین کے ماڈل آف گورننس سے۔ نمبر 1، حکمران کا یہ کام ہے کہ وہ رعایا کی تکلیف کو خود چل پھر کر معلوم کرے۔ نمبر 2، رعایا اس کے پاس پہنچ کر اپنی مصیبتوں کا ذکر کرے، تو حکمران کا کام ہے کہ پوری ہمدردی کے ساتھ انہیں سنے اور ان کے مسائل کا حل تجویز کرے اور خود اس حل کو نافذ کرے اور اس میں مدد کرے۔ نمبر 3، نظام حکمرانی کا قائد بہت دور رس نگاہ کا حامل ہونا چاہیے، وہ شارٹ ٹرم گینز کے لیے کام کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 4، حکمران ایسا ہو جس کی اطاعت لوگ دل و جان سے کرتے ہو۔ نمبر 5، وحشی قوموں کی لوٹ مار سے بچانے کے لیے ایک بڑی دیوار کا بنانا اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حکمران ایسا ہوتا ہے جو اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران کچھ مخصوص لوگوں کی مدد کے لیے بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 6، جب حکمران لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتے ہیں تو لوگ اپنا مال خود لا کر نچھاور کرتے ہیں، جبکہ آج کے زمانے میں زبردستی جس طرح سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ٹیکس میں گھاٹا کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، ذوالقرنین کے ماڈل میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عوام کا تحفظ، ملک کی دفاع، یہ اہم ترین ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ پالیسیز ہیں، اور اس کے لیے اجتماعی کوشش ہونی چاہیے، اور حکمران کا ویژنری ہونا بہت ضروری ہے، اور عوام اس کی اتباع کرنے والے ہوں۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جو ہمیں اس جز کے اندر ملتی ہیں، اور یہ ایک مقام ہے جہاں گورننس کے کچھ ماڈل اور کچھ اچھے نکات ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر گڈ گورننس کے ماڈل ملتے ہیں، ان سب کا مطالعہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام صرف 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر عبادت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام عدل و قسط پر قائم ہو، انسانوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو، اور سب کو ایکول اپورچونٹیز ملیں، اور حکمران عادل ہو، انصاف پسند ہو، اور نیک کیریکٹر کا انسان ہو۔ یہ باتیں ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کی نزاکت کو سمجھنے اور اس کام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔